أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت سے پڑھیے گا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین یا شفیع المذنبین یا راحت العاشقین یا جدی حسنی والحسین۔ سامعین محترم، رجب المرجب کا ماشاءاللہ سے مبارک مہینہ ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ نا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں رحمتوں برکتوں کا نزول جو ہے وہ بہت زیادہ فرماتے ہیں۔ تو جیسے ہم نے بیان کیا تھا کہ اس مہینے میں بہت سے واقعات جو ہیں وہ پیش آئے، وقتاً فوقتاً ہر جمعرات کو جو ہے وہ ماشاءاللہ سے بیان کیا جاتا ہے۔ جیسے ماشاءاللہ پیچھے حضرت مولانا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، ماشاءاللہ سے آپ کا مقام سب ماشاءاللہ سے بیان کیا گیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ماشاءاللہ سے بیان کیا گیا۔ رجب المرجب کی جو مبارک ساعتیں ہیں، جو لمحات ہیں، جو فضیلتیں ہیں، وہ ماشاءاللہ سے بیان کی گئیں۔ اور کچھ روایات جو ہیں اس حوالے سے رجب المرجب میں حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ آپ کا وصال مبارک ہوا، تو اس حوالے سے آج انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے حوالے سے بیان کریں گے۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ آپ بیٹے ہیں حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور آپ بیٹے ہیں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور آپ بیٹے ہیں حضور سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور آپ بیٹے ہیں حضرت مولانا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ تو یہاں سے اندازہ کریں کہ آپ کی جو شان اور رتبہ اور مقام کتنا بلند ہے۔ آپ کا نام امام جعفر صادق۔ اچھا جی، ایک اور بات تو یہاں پہ تھوڑا سا کلیئر کریں، اکثر سوال پوچھتے ہیں لوگ، تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو ہم اہل سنت جماعت جو ہے نا آپ کو امام مانتے ہیں، جو ہمارے بزرگوں نے فرمایا اس طرح، اور بزرگوں نے علماء نے کیسے فرمایا، امام کے ولایت کا امام، روحانیت کا امام، یہ رتبہ اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ علم کا امام، یہ رتبہ اللہ تعالیٰ نے، یہ شان آپ کو عطا فرمائی ہے۔ اور کچھ ایسے فرقے ہیں، کوئی لوگ کسی انداز میں مانتے ہیں، کوئی لوگ توبہ نعوذ باللہ معاذ اللہ نبی کے حوالے سے بھی کہتے ہیں کہ جناب جو 12 امام ہیں ان کو نبی کا درجہ دیتے ہیں اس طرح، جبکہ میرے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہے۔ حضور علیہ السلام نے مولا علی شیر خدا سے فرمایا تھا کہ اے علی، آپ کا مقام میرے ساتھ ایسی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون علیہ السلام تھے، لیکن وہ نبی تھے اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو رتبہ شانیں ہیں نا وہ بہت زیادہ بلند عطا فرمائی ہیں، لیکن آپ نبی نہیں ہیں۔ نبی کون ہے؟ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہے، امام الانبیاء ہے، خاتم الانبیاء ہے، صحیح ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ باقی جو تشریف لائے ہیں وہ پھر صحابہ کرام تشریف لائے، اور پھر امت کی تربیت کرنے کے لیے جو حضور نے جن کو یہ منصب عطا فرمایا وہ ہیں امت کے اولیاء، اور اولیاء میں سب سے بڑا مقام جو ہے وہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر آپ کے بعد امام حسن حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ امام زین العابدین ماشاءاللہ سے جب امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو پھر آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ رتبہ عطا فرمایا جب آپ مدینہ پاک میں تشریف لے کر آئے، اور پھر آپ نے اپنی جو زندگی تھی وہ درس و تدریس میں گزاری، مطلب پڑھانے میں، امت کی تربیت کرنے میں، اور آپ سے علم حاصل کیا حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہزارہا لوگ آپ کی صحبت سے بیٹھ کر فیض روحانی بھی حاصل کرتے تھے، اور ساتھ علمی تربیت جو تھی وہ بھی آپ ان کی کیا
کرتے تھے، مطلب بہترین قرآن کے حافظ، بہترین مفسر قرآن اگر کہا جائے تو وہ بے شک ایسا ہی ہے امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو ان کا یہ مقام ہے کہ انہوں نے اپنے والد محترم سے بھی فیض حاصل کیا اور اپنے دادا جان سے بھی فیض روحانی اور علم، دونوں چیزیں انہوں نے حاصل کیا، حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اچھا، ہمارے معاشرے میں ایک بڑا المیہ ہے، ابھی جب ہم یہ اسٹڈی کر رہے تھے نا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اسٹڈی کر رہے تھے، آپ کی شان، آپ کے مقام کے حوالے سے، تو بڑا افسوس ہوا کہ یار ہمارے معاشرے میں جب رجب آتا ہے تو لوگ کہنا شروع کر دیتے ہیں یار رجب کے کنڈے جو ہے نا امام جعفر صادق کے کنڈے ڈلوانے ہیں۔ اچھا جی، وہ کنڈے ہی کرنے ہیں، مطلب صرف امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا اگر کوئی حوالہ ہماری عوام کے پاس ہے تو وہ صرف اتنا ہی ہے کہ ان کے کنڈے ہیں، مطلب کھانے کے لیے، وہ بھی جناب کھیر جی کار پکا کے کھانی ہے تو کار ہی ونڈنی ہے، تو باہر نہیں لے کے جانا، مطلب